تفسیر ابن کثیر سورہ ہود آیت نمبر 69 سے لے کے 73 تک. آیت نمبر 69. And verily there came our messengers to Ibrahim علیہ السلام with the glad tidings. اور یقیناً ہمارے رسول آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، بشارت. They said سلامن، greetings اور peace، یعنی اس کا مطلب ہے انہوں نے سلام کیا، ان کا سلامن تھا، اور وہ ہے یعنی کہ ایک گریٹنگ ہے، یعنی ایک دوسرے کو ملتے ہیں ملاقات پہ جو، اور پھر یا تو سلام یعنی سلامتی، پیس. ہی آنسرڈ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جواب دیے سلامن. تو سلامن اور سلامن یہ گریٹنگز اور پیس، یعنی اس کا مطلب ہے وہی کہ گریٹنگز یا پیس. اینڈ ہی hastened to entertain them with a roasted calf. اور پھر وہ جلدی جلدی گئے کہ بھئی مہمان ہیں تو کچھ جا کے مطلب جلدی سے انہوں نے بچڑا جو ہے وہ لا کے تلا ہوا یا جو بھی لا کے انہوں نے وہ پیش کیا. آیت نمبر 70. But when he saw their hands went not towards it، یعنی کہ towards the meal، یعنی جو کھانا تھا اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھ رہا ہے ان کا، انہوں نے دیکھا جب، he mistrusted them and conceived a fear of them، تو ان کے دل میں ان کے لیے شک آیا اور وہ مطلب ان کے دل میں خوف آیا کہ یعنی جیسے دشمنی اگر کسی کو نکالنی ہوتی تو وہ اس کا دشمن کا نمک نہیں چکھتا. They said fear not we have been sent against the people of Lut علیہ السلام. تو ڈرو مت، ہم کو تو بھیجا جا رہا ہے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف. 71 آیت نمبر 71. And his wife was standing there، اور ان کی بیوی جو تھی سارا سلام علیہا وہ وہاں پر آڑ میں کھڑی تھی. اینڈ شی لافڈ، اور وہ ہنسنے لگی کیونکہ وہ جو ڈرے جس طرح سے تو خوف زدہ ہوئے. بٹ وی گیو ہر گلیڈ ٹائڈنگز آف اشاق اینڈ آفٹر اشاق آف یعقوب علیہ السلام. تو لیکن پھر جو مطلب فرشتے تھے انہوں نے ان کو خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی اور یعقوب علیہ السلام کی. 72 آیت نمبر. شی سیڈ ان اسٹانشمنٹ، وہ تو بڑی حیرت زدہ ہو کے انہوں نے کہا وہ unto me، یعنی مطلب انسان جیسے اپنا ماتھا جیسے ایک ذرا سر اور ماتھا جیسے پیٹ لیتا نا ایسے کہ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، مطلب کہ shall I bear a child while I am an old woman، تو کیا میں ایک بوڑھی عورت میں کیا مطلب جیسے میں پیدا کروں گی بچہ. And here is my husband and old man، اور میرا ہسبینڈ جو ہے میرا شوہر وہ بھی تو ایک بوڑھا انسان ہے. Verily this is a strange thing، یہ تو یقیناً بڑی عجیب چیز ہے. آیت نمبر 73. They said، فرشتوں نے کہا do you wonder at the decree of Allah، کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا آپ اس کے اوپر مطلب بہت تعجب کر رہی ہیں. The mercy of Allah and his blessings be on you O the family of Ibrahim. تو انہوں نے پھر ان کو جیسے وہ جو پورا مطلب جیسے دعا ان وہ کرتے نا کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں آپ پہ نازل ہو ابراہیم علیہ السلام کی فیملی. تو شیورلی یہ وہی ہے مطلب اہل البیت. تو شیورلی یعنی کہ ہی یعنی اللہ از آل پریز وردی آل گلوریس. تو انہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ جو ہے وہ تو تمام تعریفوں کے مطلب لائق ہے اور وہ بہت ہی شاندار ہے یعنی گلوریس. تو انہوں نے مطلب یہ جواب دیا کہ وہ تو کچھ بھی جو چاہے وہ کرے. The coming of the angels to Ibrahim علیہ السلام and their glad tidings to him of Ishaq and Yaqub، کہ فرشتوں کا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنا اور پھر خوشخبری لانا کہ ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی، پھر ان کے بیٹے یعنی کہ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام کی. تو یہ تھی بشارتیں. اللہ the exalted says، اللہ کہتا ہے سبحانہ وتعالی وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُنَا and verily there came our messengers، اور یقیناً آئے ہمارے رسول. The word messengers here means angels. یہاں پر جو messengers ہیں وہ انسان نہیں فرشتے ہیں. ابراہیم بالبشرا، تو ابراہیم with the glad tidings، ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئے یعنی خوشخبریاں لے کر. It has been said that the word the glad tidings means receive the glad tidings of Ishaq، کہ یعنی یہ جو خوشخبری ہے وہ اسحاق علیہ السلام کی ہے کہ ان کی خوشخبری جو ہے وہ تم مطلب سنو.
otherwise others have said that it means, اور دوسروں نے یہ کہا, the destruction of the people of Prophet Lut علیہ السلام. تو جو اور دوسرے لوگ تھے انہوں نے کہا یہ بھی خوشخبری ہے نا کہ لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کی تباہی. The proof of the correctness of the first view is in Allah's statement. تو اللہ کی جو آیت ہے اسی کے اندر تم کو ثبوت ملتا ہے صحیح بات کون سی ہے, یعنی پہلا والا ویو جو ہے وہ یا سیکنڈ, وہ تم کو اس اللہ کی آیت میں ہی مل جائے گا, کیونکہ آیت میں کوئی رد و بدل نہیں. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُونَ فِي قَوْمِ لُوط. Then when the fear had gone away from the mind of Ibrahim علیہ السلام, تو جب ابراہیم علیہ السلام کے دماغ سے وہ خوف چلا گیا, and the glad tidings had reached him, اور خوشخبری ان تک پہنچ گئی, he began to plead with us for the people of Lut. تو وہ ہمارے پاس مطلب لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے گڑ گڑانے لگے. قالوا سلامن قال سلامن. They said سلامن, فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا سلامن, اور ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا, he answered سلامن. This means upon you, یعنی تم پر بھی. The scholars of explanation have said. تو اس کے لیے جو علماء ہیں انہوں نے کہا Ibrahim's reply of سلامن was better than that with which they had greeted him with, because the subjective case salamun instead of salaman alludes to affirmation and eternity. ابراہیم علیہ السلام کا جو جواب تھا نا سلامن, وہ زیادہ بہتر تھا, جو کہ ایک دوسرے کو جو گریٹ کرتے ہیں اس میں. تو کیونکہ جو سلامن جو ہے وہ سلامن سے زیادہ اس لیے بہتر ہے کہ سلامن یعنی کہ مطلب وہ اس ایک ٹیمپرری والی بات ہوتی ہے, وہ یعنی وہ پرماننٹ نہیں ہے. لیکن سلامن جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا وہ ایک ایفرمیشن کے ساتھ ہے, یعنی کہ مطلب اور ایٹرنیٹی یعنی کہ ہمیشگی کے لیے, ہمیشہ کے لیے. فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ, and he hastened to entertain them with a roasted calf. اور پھر وہ جلدی جلدی گئے کہ جلدی سے ان کے لیے کھانا یعنی سرو کرے, اس لیے وہ اپنا مطلب ایک سیکا ہوا بچڑا. This means that Ibrahim علیہ السلام left with haste in order to bring them food as a host. کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے مہمانوں کے لیے کھانا سرو کرنے کے لیے جلدی جلدی بھاگے تاکہ ان کو مطلب وقت پہ کھانا دے سکے. The food that he brought was a calf, اور جو فوڈ انہوں نے لائے یعنی جو کھانا وہ بچڑا تھا. The word حنیذ, حنید کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے مینس روسٹڈ اپون ہیٹڈ سٹونز, یعنی پتھروں کو جیسے گرم کر لیتے ہیں ایک دم, جیسے ایک دم تپا دیتے پتھروں کو, اور اس کے اوپر پھر وہ بچڑے کو جیسے رکھ کے, اور وہی کوئی طریقہ ان کا ہوگا. لیکن آج کے زمانے کے اندر جیسے پتھر گوشت اور پتہ نہیں اس طرح سے بولا جاتا ہے کچھ کچھ ڈش کے نام, تو وہ ہوئے گا کہ جو وہ پتھر جو ہے بہت تپا دیے گئے آگ پہ, اور وہ پتھر کے اوپر اس کو سیکا جا رہا ہے. This meaning has been reported from Ibn Abbas رضی اللہ عنہما and قتادہ رحمہ اللہ and others. تو یہ ان سب نے یہ بتایا کہ حنید جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن عباس اور اپنا قتادہ جو ہیں ان لوگوں نے یہی کہا, اور بھی سب نے کہا. This is as Allah has said in other verses. اور یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کہ اللہ نے دوسری جگہوں پہ کہا, اور وہ دوسری جگہ ہے سورہ نمبر 51, سورہ الزاریات, آیت نمبر 26-27. فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم قال الا تأکلون. Then he turned to his household and brought out a roasted calf. پھر وہ مطلب اپنے گھر کی طرف پلٹے اور انہوں نے مطلب سیکھا ہوا بچڑا لا کے پیش کیا.
and placed it before them, उनके सामने रखा, saying, will you not eat? तो क्या आप इसे खाओगे नहीं? This verse contains many aspects of the etiquettes of hosting guests. तो इसके अंदर मतलब जो मेहमान नवाजी के ताल्लुक से जो है, जो उसके खास अखलाक एटिकेट्स, तो वो यहाँ पर हमको इसमें नजर आते हैं. फलम्मा राई अयदियहुम ला तसिलू इलैहि नकिरहुम, बट व्हेन ही सॉ देयर हैंड्स वेंट नॉट टुवर्ड्स इट, यानी कि जब उन्होंने देखा कि उन लोगों के हाथ उस तक नहीं पहुंचे, उस तक यानी उस खाने की तरफ, द मील, ही मिसट्रस्टेड देम, तो उनके अंदर शक आया, शुबहत आए उनके लिए. दिस मीन्स दैट ही फेल्ट estranged फ्रॉम देम, कि उनको लगा कि मतलब अब यानी कि ये लोग जो है ये कौन है क्या है. वाउजस मिनहुम खीफतन एंड कंसीव्ड अ फियर ऑफ देम, और उनके दिल में अब एक खौफ भी आ गया. दिस इज बिकॉज एंजल्स आर नॉट कंसर्न्ड विद फूड, क्योंकि फरिश्ते जो है उनको अल्लाह ने ऐसा नहीं बनाया कि उनको भूख लगे वो खाना खाएं और वो खाना खाए फिर वो तो इंसान की शक्ल में आए थे, लेकिन वो सचमुच तो इंसान नहीं थे ना. दे डू नॉट डिजायर इट नॉर डू दे ईट इट, ना तो उनको उसकी ख्वाहिश होती है और ना ही वो खाते हैं. Therefore when Ibrahim अलैहिस्सलाम saw them reject the food that he had brought them, तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये देखा कि वो लोग ने यानी कि खाने को हाथ नहीं लगाया, विदाउट टेस्टिंग एनी ऑफ इट एट ऑल, क्योंकि उन्होंने कुछ चखा भी नहीं था, कभी चलो चखने के बाद खराब लगा और फिर इंसान बोलता नहीं हम नहीं खाते, ऐसा कुछ भी, उन्होंने तो छुआ भी नहीं था उसको. He felt a mistrust of them, कि उनके ऊपर उनको शक हुआ. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً and conceived a fear of them, और उनके लिए वो खौफ ज़दा हुए दिल में. As-Suddi said, when Allah sent the angels to the people of Lut alayhi salam, they set out walking in the form of young men. तो अल्लाह ने जब फरिश्तों को भेजा लूत अलैहि सलाम की कौम की तरफ, तो वो चलते हुए गए जैसे कि मतलब जो यंग, जैसे कोई लड़के या मैन जो होते हैं जवान आदमी, उस तरह से वो उसी शक्ल में आए थे ना, तो चलते हुए गए. Until they came to Ibrahim alayhi salam and they were hosted by him. तो जब वो इब्राहिम अलैहि सलाम के पास आए और फिर उनकी यानी जैसे वो मेहमान नवाजी के लिए वो गए. When इब्राहिम अलैहि सलाम saw them, he rushed to host them, कि उनको देखा तो इब्राहिम अलैहि सलाम जल्दी जल्दी मेहमान नवाजी के लिए आगे बढ़े. तो फिर से यही है मतलब जो सूरह अज़ारियात जो है 51 नंबर की सूरह, उसकी आयत नंबर 26, फरागा इलैहि अहलिही फजाअ बिइजलिन समीन, देन ही टर्न टू हिज हाउसहोल्ड एंड ब्रॉट आउट अ रोस्टेड काफ. तो वो अपने घर की मतलब घर वालों की तरफ पलटे और उन्होंने जल्दी जल्दी मतलब एक सेका हुआ बछड़ा पेश किया. ही स्लॉटर्ड इट, यानी उन्होंने उसको पहले तो ज़बह किया उस बछड़े को, द काफ, रोस्टेड इट ऑन हॉट स्टोन्स एंड ब्रॉट इट टू देम, और फिर उसको सेके उन्होंने वो गर्म हॉट पत्थरों पे. देन ही सेट डाउन विद देम, फिर वो बैठ गए उनके साथ. व्हेन ही प्लेस्ड इट बिफोर देम सेइंग विल यू नॉट ईट, तो भाई आप तनाउल नहीं फरमा रहे, यानी आप खा नहीं रहे हैं इसको. तो उन्होंने ऐसा कहा. दे सेड ओ इब्राहिम वेरीली वी डू नॉट ईट फूड विदाउट अ प्राइस. तो उन्होंने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि हम तो नहीं खाते कोई भी फूड उसकी कीमत के बगैर, यानी कीमत दिए बगैर. इब्राहिम अलैहिस्सलाम देन सेड वेरीली दिस फूड हैज अ प्राइस, तो यकीनन इस खाने की भी कीमत है. दे सेड व्हाट इज इट्स प्राइस, तो उन्होंने पूछा इसकी कीमत क्या है. ही सेड यू मस्ट मेंशन द नेम ऑफ अल्लाह ओवर इट, कि इसके ऊपर अल्लाह का नाम लो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिफोर ईटिंग इट एंड प्रेज अल्लाह अपॉन फिनिशिंग इट, और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की प्रेज करो. जिब्रील अलैहिस्सलाम देन लुक्ड एट मिकाईल अलैहिस्सलाम, तो ये जो जिब्रील अलैहिस्सलाम है उन्होंने मिकाईल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और कहा दिस मैन हैज द राइट दैट हिज लॉर्ड शुड टेक हिम एज एन इंटीमेट फ्रेंड, कि इस इंसान के अंदर यानी इसका ये हक है कि इसका रब जो है वो इसको अपना बहुत ही इंटीमेट फ्रेंड यानी बहुत ही जिगरी दोस्त बनाए, यानी वही खलील जो उनका टाइटल है. फलम्मा राई अयदियहुम ला तसिलु इलैहि नकिरहुम, बट व्हेन ही सॉ देयर हैंड्स वेंट नॉट टुवर्ड्स इट यानी टुवर्ड्स द मील, ही मिसट्रस्टेड देम. तो जब उनके हाथ आगे नहीं बढ़े तो उनके दिल में शक आया. व्हेन इब्राहिम अलैहिस्सलाम सॉ दैट दे वर नॉट ईटिंग, ही बिकेम स्कैर्ड एंड फ्राइटेंड बाय देम.
تو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ تو ہاتھ نہیں بڑھا رہے کھانا کھانے کے لیے، تو وہ ان کے دل میں ایک ڈر خوف آ گیا. دین وین سارا لکڈ، پھر جب سارا جو ہے سلام علیہ انہوں نے دیکھا اینڈ سو دیٹ ہی واز آنرنگ دیم، کہ وہ ان لوگ کو بہت عزت دے رہے، شی بیگین ٹو سرو دیم، تو وہ آگے بڑھ کے ان کو کھانا سرو کرنے لگی. اینڈ شی واز لافنگ، اور وہ ہنسنے لگی. تو ان کو دیکھ کے وہ مطلب ہنسنے لگی کہ یہ کتنے ڈر گئے. شی سیڈ واٹ امیزنگ گیسٹ وی ہیو، کہ کیسے ہمارے لیے مطلب اس طرح سے ایک عجیب و غریب، یعنی ہمارے لیے یہ مہمان ہے. وی سرو دیم اوور سیلز، ہم خود ان کو سرو کر رہے ہیں. شوئنگ دیم ریسپیکٹ، ان کو ہم بہت ہی عزت کے ساتھ مطلب سرو کر رہے ہیں. اینڈ دے ڈو ناٹ ایٹ اوور فوڈ، اور یہ ہمارا کھانا نہیں کھا رہے. دین کنسرننگ اللہ اسٹیٹمنٹ اباؤٹ دا اینجلس قالوا لا تخف، اور پھر اندر مطلب جو اللہ نے آیت میں کہا کہ فرشتوں نے جو کہا کہ they said fear not، ڈرو مت. they were saying do not be afraid of us، verily we are angels sent to the people of Lut in order to destroy them. ہم سے خوف زدہ مت ہو، یقیناً ہم فرشتے ہیں اور ہم بھیجے گئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف تاکہ ان کو تباہ کر دیں. انا ارسلنا الی قوم لوط، we have been sent against the people of Lut، ہم کو بھیجا گیا ہے لوط علیہ السلام کی قوم کے خلاف. وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناہا باسحاق and his wife was standing there، تو وہاں پر ان کی جو بیوی سارہ سلام علیہا وہ کھڑی تھی. and she laughed، اور وہ ہنسنے لگی. but we gave her glad tidings of اسحاق، اور تو انہوں نے ان کو بھی خوشخبری پھر دے دی کہ بھئی اسحاق علیہ السلام کی. then Sarah laughed in delight of the good news of their destruction، کہ بھئی وہاں پر لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کی تباہی کا جو سنی، وہ سن کر ان کو خوشی ہوئی اور وہ ہنسنے لگی. this is because they had caused much corruption and their disbelief was severe، اس لیے کہ انہوں نے بہت ہی وہاں پر کرپشن یعنی بہت ہی بگاڑ پیدا کر دیا تھا وہ قوم نے، گندی حرکتیں کر کے، اور ان کا کفر بھی حد سے زیادہ تھا، شدید. For this reason she was rewarded with the glad tidings of a son even after her despair، کہ ان کو خوشخبری جو ہے وہ اس سے ان کو دی گئی بیٹے کی، کہ حالانکہ پھر بھی سن کے تو وہ تھوڑی سی مطلب پریشان ہو گئی، لیکن پھر بھی مطلب ان کو یہ خوشخبری دی گئی. Concerning Allah's statement وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوب، and after Ishaq of Yaqub، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بھی خبر دی گئی. This means that the son that she was going to have would have a son، her grandson means، who would succeed him and beget many children. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ان کو جو بیٹا ہوگا پھر اس کے بعد اس بیٹے کو جو بیٹا ہوگا یعنی وہ ان کا مطلب پوتا ہوگا، اور وہ ان کو پھر بہت سارے مطلب بچے ہوں گے، اولادیں. For verily Yaqub علیہ السلام was the son of Ishaq علیہ السلام، just as Allah says in سورہ البقرہ، اور یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جیسے کہ اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا ہے، سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 133. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. تو ان لوگ نے یہ جواب دیا کہ یعنی جب ان سے پوچھا انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے، اور were you witnesses when death approached یعقوب علیہ السلام، تو کیا آپ لوگ وہاں گواہ تھے جب یعقوب علیہ السلام کی طرف جیسے موت جو مطلب بڑھ رہی تھی. when he said unto his sons، تو جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا what will you worship after me، میرے بعد کس چیز کی بندگی کرو گے تم. they said we shall worship your God، the God of your fathers Ibrahim، Ismail، Ishaq علیہ الصلوۃ والسلام، one God and to him we submit. تو ان لوگ نے جواب دیا کہ ہم بندگی کریں گے تمہارے معبود کی، پھر جو ہمارے مطلب جو تمہارے باپ دادا یعنی کہ باپ دادا اور
وہی جیسے سب آ گئے نا اندر کہ فادر، پھر ابراہیم علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام باپ آ گئے، پھر اسماعیل علیہ السلام اور پھر اسحاق علیہ السلام، تو یہ دونوں بھائی ہیں، تو یعنی وہ ایک طرح سے مطلب چاچا ہو گئے نا، تو چاچا کو بھی بڑے ابا ایسا بولا جاتا ہے نا، تو یعنی باپ دادا آ گئے نا پورے، اور ایک الہ، ون گاڈ، ایک الہ، اور ہم اسی کو مطلب سبمٹ کرتے ہیں. From this point in this verse there is an evidence for those who say that Ismail was the son of Ibrahim who was to be sacrificed. کہ مطلب جو لوگ بھی یہ جو کہتے ہیں نا کہ جیسے اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور انہی کو مطلب انہی کی مطلب سیکریفائس یا قربانی جو تھی وہ کرنے کا مطلب کرنے جا رہے تھے، تو اس کا ہم کو ثبوت بھی ملتا ہے یہاں. It could not have been اسحاق علیہ السلام. تو اسحاق علیہ السلام تو وہ ہو نہیں سکتے. Because the glad tidings were given that he would have a son born to him named Yaqub. کہ ابھی تو ان کو یہ خبر دی جا رہی تھی کہ بھئی ابھی ان کو جو بیٹا ہوگا، پھر وہ بیٹے کا جو بیٹا ہوگا وہ یعقوب علیہ السلام ہے. So how could Ibrahim be commanded to sacrifice him when he was a small child? تو جب وہ چھوٹے سے بچے ہیں اگر، تو اس وقت اللہ کیسے بولے گا کہ ان کو تم ذبح کرو، قربانی دو ان کی. And there had not been born to him a child yet named Yaqub who was promised. اور ابھی تو یعقوب علیہ السلام کیسے ہوئیں گے؟ وہ تو اسحاق علیہ السلام ہی چھوٹے سے بچے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام ان سے بڑے تھے. The promise of Allah is true. اللہ کا وعدہ سچا ہے. And there is no breaking of Allah's promise. اور اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کی وعدہ خلافی نہیں کرتا. Therefore it is not possible that Ibrahim was to sacrifice this child, Ishaq, with the condition being as it was. تو جیسی کی کنڈیشن تھی اس کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کو یہ تو حکم نہیں ہوا کہ اسحاق علیہ السلام جو چھوٹے سے بچے ہیں ان کی قربانی دو. This makes it clear that Ismail alayhi salam was the son that was to be sacrificed. And this is the best, most correct and clearest evidence of that. اور یہ اس کی بہت ہی مطلب کھلا ثبوت ہے، بہت ہی صاف ستھرا ثبوت ہے کہ وہی اسماعیل علیہ السلام ہی تھے جن کی کہ قربانی کے لیے کہا گیا تھا. And all praise is due to Allah. اور الحمدللہ. قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا. She said in astonishment. یعنی سارا علیہ السلام سلام علیہا جو ہے انہوں نے کہا تعجب سے، وہ unto me shall I bear a child while I am an old woman and here is my husband an old man. ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ مطلب میں ابھی ایک بوڑھی عورت، میں ابھی یعنی کیسے مطلب اولاد یعنی بچہ پیدا کروں گی اور میرا یہ ہسبینڈ جو ہے وہ تو بہت بوڑھا ہے. Allah speaks of her statement in this verse just as he spoke of her action in another verse. تو اللہ نے اس کے اندر یہ نے کہا فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ. تو یہ ہے سورہ نمبر 51، سیم سورہ الزاریات، اس کی آیت نمبر 29، جس میں اللہ نے یہ کہا کہ then his wife came forward with a loud voice. کہ ان کی بیوی جو ہے وہ آگے بڑھی اور بہت زور سے انہوں نے کہا کہ اور انہوں نے پھر she smote her face، یعنی اپنے منہ کے اوپر ایسے جیسے مارتے نا، and said a barren old woman، یعنی ایک بانجھ اور وہ بھی بوڑھی عورت. This was the custom of the women in their speech and actions when they were expressing amazement. تو جب بھی ان لوگوں کو تعجب کا مطلب ایسا ایکسپریس کرنا ہوتا تھا پرانے اس وقت کے زمانے کی عورتیں، تو وہ اس طرح سے کرتے تھے. اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ. Verily this is a strange thing. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. The angel said, قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. Then said angels، فرشتوں نے کہا do you wonder at the decree of Allah. اللہ کے فیصلے پہ آپ حیران ہو رہی، تعجب. This means that the angels were saying to her، کہ فرشتے ان سے کہہ رہے تھے do not be amazed at the command of Allah, for verily whenever he wants something he merely says be and it is. اللہ کے ایسے حکم پہ یا اس طرح کے مطلب کمانڈ پہ
اتنے تعجب زدہ مت ہو، کیونکہ یقیناً جب اللہ کو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ صرف کہتا ہے کون، اور وہ ہو جاتا ہے. So do not be amazed at this. اس پہ تعجب مت کرو. Even though you are old and barren and your husband is a very old man. یعنی تم چاہے بانجھ ہو، بوڑھی عورت ہو، اور تمہارے شوہر جو ہے وہ بہت بوڑھے ہیں، پھر بھی Verily Allah is able to do whatever He wills. تو جو بھی اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. The mercy of Allah and His blessings be on you, O the family of Ibrahim. تو یہاں پر وہی ہے جو انہوں نے مطلب اللہ کی رحمت اور اللہ کی جو مطلب برکات جو ہے وہ ان کے اوپر فیملی آف ابراہیم. تو وہ تو صرف اکیلی اس وقت ان کی بیوی ہی تھی صرف، سارا سلام علیہا. تو وہ ان کو مطلب ان کو بول رہے تھے کہ اہل البیت عربی کا جو ہے وہ وہی ہے کہ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو فیملی ہے، تو فیملی تو وہ صرف ایک ہی بیوی ہی تھی وہاں پہ، اور تو کوئی نہیں تھی. انہو حمید مجید. surely he Allah is all praiseworthy, all glorious. یقیناً اللہ تو ہے ہی بہت ہی جس کی حمد کی جاتی ہے اور جو بہت ہی جس کی تسبیح کی جاتی، جو بہت ہی شاندار گلوریس ہے. This means that he is the most praiseworthy in all of his actions and statements. کہ اللہ جو کچھ بھی کرتا ہے اور جو کچھ بھی اس کی مطلب جو بات اس کی بولی ہوئی ہے اس تمام میں وہ بہت ہی حمید ہے. اس کی حمد اس کے اندر ہے کہ اس کی تعریف اس میں ہوتی ہے. He is praised and glorified in his attributes and his self. اللہ کے لیے خود کے لیے بھی، اس کی تمام صفتوں کے لیے بھی اللہ کی تعریف اور اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے. For this reason it is confirmed in the two Sahihs that they, the Prophet's companions said. اور اسی لیے یہاں پر دونوں ہی صحیح میں یہ بات یعنی وہ ہے کنفرمڈ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو تھے انہوں نے کہا verily we already know how to greet you with salam. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے ہم سلام یعنی کریں پیس. But how do we send salah یعنی کہ prayer upon you O messenger of Allah. تو ہم آپ کے اوپر صلاح کیسے بھیجیں جو کہ مطلب یعنی ان کو وہ چیز کا ان کو پتا نہیں تھا. تو انہوں نے تب یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم اس صلاح آپ پر کیسے بھیجیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی سیڈ قولو کہو سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. O Allah, send prayers upon Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the family of Muhammad sallallahu alaihi wasallam just as you have sent prayers upon Ibrahim and the family of Ibrahim alayhi salam. کہ اللہ تو مطلب جو صلاح ہے یعنی کہ وہ بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان کی فیملی پر بھی، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جس طرح سے تو نے بھیجا، اور صلاح بھی اور ان کی فیملی کے اوپر بھی. وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. اینڈ بلیس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دا فیملی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور مطلب برکت دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی فیملی پہ، جسٹ ایز یو ہیو بلیسڈ دا فیملی آف ابراہیم، جیسے کہ تو نے برکت دی ہے ابراہیم علیہ السلام کی فیملی پہ. Truly, you are the all praiseworthy, all glorious. Innaka Hamidum Majid. یقیناً تو بالکل تمام تعریفوں کے لائق ہے اور تمام تسبیحات جو ہے وہ سب تیری ہی شان میں ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.